أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را الله أعلم بمراده. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اور سخت تباہ کن سزا ہے۔ قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، سورۃ ابراہیم ہے، اس کے 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں حروف مقطعات سے ذکر فرمایا۔ یہ حروف مقطعات علماء نے، مفسرین اکرام نے جو لکھا ہے، ایک قول کے مطابق اللہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، ساتھ قرآن کا مفہوم بھی سمجھایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن بھی سناتے اور ساتھ اس کے احکامات بھی سناتے۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ تو بیان کیے ہیں، ان کے معنی نہیں بتائے، اس لیے صحابہ نے بھی امت کو نہیں بتایا۔ اس میں ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو اپنی طرف سے ملاوٹ بھی نہیں کرتے اور خیانت بھی نہیں کرتے۔ جو حکم ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا، وہ حکم منوان آگے بتایا، اور جو حکم نہیں ملا اپنی طرف سے ذرہ برابر کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ اس کی بڑی مثال دلیل کے طور پر یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فضائل بڑے بتائے، یہاں تک فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک جگہ آیا کہ 25 نمازوں کا ثواب ہے، ایک جگہ آیا کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، فجر کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، ظہر کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، عصر کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، مغرب کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، عشاء کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، جمعۃ المبارک کی نماز فضیلت بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے، عیدین کی نمازیں فضیلتیں بتائی ہیں، جماعت بھی کرائی ہے، نماز تراویح فضیلت بھی بتائی ہے، جماعت بھی کرائی ہے۔ لیکن ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کی فضیلت بتائی ہے لیکن جماعت نہیں کرائی۔ اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت یہاں تک بتائی کہ اگر ہو سکے، پہلے کیا فرمایا؟ روزانہ ایک دفعہ، روزانہ نہ ہو سکے ہفتے میں، ہفتے میں نہ ہو سکے مہینے میں، مہینے میں نہ ہو سکے سال کے اندر ایک دفعہ، سال کے اندر نہ ہو سکے زندگی میں ایک دفعہ، لیکن جماعت نہیں کرائی، فضیلت بتائی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب دیکھو صحابہ نے نہ عملاً خیانت کی نہ لفظاً خیانت کی۔ جب دروازہ کھلتا ہے نا، باہر سے سمیل آتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں بھی کمزور ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، صحابہ اکرام وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین کے متعلق نہ خیانت کی ہے، یعنی دین کا جو حکم ہے من و عن پہنچایا، کمی نہیں کی، اور نہ ملاوٹ کی ہے۔ آج بھی الحمدللہ علماء اہل حق موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح نہ خیانت کرتے ہیں نہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہہ دیتے او جی مڑ کے ہویا جی جماعت کرا لی جائیے، اللہ کے بندے، صحابہ کو اس کی فضیلت کا نہیں پتہ تھا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے 27 نمازوں کا ثواب ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا مڑ کے ہویا، کیوں؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے جتنا دین کا حصہ دیا
فضیلت بتائی ہے، جماعت نہیں کرائی۔ اگر ساتھ کوئی شامل کرے گا جماعت کا عمل، یہ ملاوٹ کر رہا ہے، یہ عمل صحابہ کا نہیں تھا۔ آپ خود غور کریں، ملاوٹی دین بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، خیانت کرنے والا دین بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آگے اللہ پاک نے یہاں ایک ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل اس لیے کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، اچھی طرح بند کرو، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نور کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، حالانکہ اندھیرے یہ جمع ہے اور روشنی واحد ہے۔ یہ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ یہ ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے، ظلمت ان ایک اندھیرا اور ظلمات کئی اندھیرے۔ سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، یعنی جس طرح ادھر جمع ادھر بھی جمع، لیکن ادھر جمع ہے ادھر واحد ہے۔ اس سے کیا مراد؟ فرمایا چونکہ مکہ کی آبادی کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے اعتقاد بنائے ہوئے تھے، جیسے کہتے ہیں نا ہر کسی نے اپنے 1.5 فٹ کی مسجد پائی ہوئی ہے، اپنے اپنے مذاہب تھے، اپنے اپنے اعتقاد تھے۔ کوئی سورج کا پجاری تھا، کوئی چاند کا پجاری تھا، کوئی آگ کا پجاری تھا، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی ستاروں کا پجاری تھا، یعنی کہ اپنے اپنے مذاہب تھے۔ فرمایا یہ سارے اندھیرے تھے، یہ ساری گمراہیاں تھی تو یہ اللہ کی مخلوق، لیکن یہ اللہ کا غیر تھا، یہ حق اللہ پاک کا تھا۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے، آج بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ کوئی بتوں کا پجاری ہے، یہ بھی اندھیرا ہے، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، یہ بھی اندھیرا ہے، کوئی جھنڈے کا پجاری ہے، یہ بھی اندھیرا ہے، کوئی دل کا پجاری ہے، یہ بھی اندھیرا ہے، جو کوئی قبر کا پجاری ہے، یہ بھی اندھیرا ہے۔ یہ سارے ظلمات ہیں، ایک اللہ کا پجاری نور ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کا حق کسی اور کو نہ کلی طور پر نہ جزوی طور پر نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا لبیک۔ اچھا پتہ نہیں ان لوگوں کو وہاں غور نہیں، سمجھ نہیں آتا۔ اور آج کل تو شیطان نے ویسے ہی ان کے کان کے اندر نا تھوڑا سا خیال ڈالا ہوا ہے بھئی کہیں یہ ان کی عقل پہ پردہ ہٹے، ان کو سمجھ نہ آ جائے۔ اب شیطان نے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دی، اب بجائے اس کے کہ ہاتھ اوپر اٹھتا لبیک اللہم لبیک، لیکن اب شیطان نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دی، ادھر سے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، ادھر سے موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے ول میری تصویر اپنی پئی، استغفر، کھڑا کہاں ہے تو کس جگہ کھڑا ہے؟ اور ادھر گھر ناپتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہاں کیا کہہ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہاں پھر اسی طرح جب ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ ملاوٹیں جو ہیں پاکستان کے اندر جاتی ہیں۔
اور خالص دین والے بھی پاکستان میں زیادہ ہیں، مواحد لوگ بھی پاکستان میں ہیں اور ملاوٹی پاکستان میں ہیں، لیکن اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل سے کام لو۔ کیا مطلب؟ تلاش کرو، پرکھو، دیکھو وہ حق والے کہاں ہوں۔ حق والے کی پہچان کرنی ہے نا، حق والے جہاں لوگ ہوں گے وہاں ان کے اندر اخلاص ہوگا۔ اخلاص کا ایک معنی یوں بھی سمجھو، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں دنیا پر ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی کیا، ہمیں تنخواہ ملے یا نہ ملے، ہمیں چودھری صاحب بلائے یا نہ بلائے، مار صاحب ہماری عزت کرے یا نہ کرے، مسجد کا نمازی ہمیں جی کرے نہ کرے، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے، ہمیں تنخواہ نہ ملے پھر بھی ڈیوٹی دینی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ ہے، ہم نے تو اس کے لیے آنا ہے، ہم نے تو اس کے لیے آنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں قاری صاحب تیری تنخواہ تو ہے ہی نہیں، یہ 3500 کی تنخواہ ہے، لیکن آپ ڈبل پیٹرول خرچ کرتے ہو، ٹھنڈا سانس نکلتا ہے۔ ایک ہی بات ذہن میں آتی، اوہ ہو ان کو کون سمجھائے، میں ان کے لیے آتا ہوں۔ اور اس لیے تو 40 آدمی بیٹھے ہو ویسے ہی بیان ہے، ایک بیٹھا ہو ویسے ہی بیان ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے قاری صاحب اگر یہی بات تھی تو پھر موبائل پہ بیان ریکارڈ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ٹائم ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ آہستہ بھی سن رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر بتاؤ تم اونچا اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی میں بھی تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پر فرق صرف یہ ہے جب میں آہستہ پڑھتا ہوں مجھے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، میں نیند کو بھگانے کے لیے اونچا اونچا پڑھ رہا ہوں، نیت میری بھی وہی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ریاکاری نہیں تھی کہ لوگ سنیں، نیت وہی ہے۔ اب میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے اب سپیکروں پہ پابندیاں، جمعے پہ لوگ آتے اس وقت ہیں جب مولوی صاحب دوسری رکعت میں ہوتے ہیں، باقی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، بیان کسی نے سننا کوئی نہیں ہوتا، اکا دکا کوئی بیٹھتا ہو، اور پورے پاکستان میں یہی حالت ہے، چلے جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ دیکھو۔ لیکن ٹچ موبائل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کے گھروں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں۔ کیوں؟ انگریز کی ایسی سازش کامیاب ہو رہی ہے کہ علماء سے عوام کو دور کر دیا جائے۔ تجربہ کر کے دیکھو، اچھے کپڑے والا چلا جائے نا، کون ہے دروازے پہ؟ شیخ صاحب ہے، فوراً بیٹھک کا دروازہ کھولے گا، کون ہے دروازے پہ؟ مولوی صاحب، مولوی ہے، اب مارو نہیں سنتے بات چار۔ کیوں؟ قدر بھی ختم، اہمیت بھی ختم، اور یہ بھی نیت کے مطابق دعوت کا ایک رنگ ہے کہ اس سٹیج پہ دشمنان اسلام
دین کو مٹانے والے، دین کے ساتھ ملاوٹ کرنے والے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ لبادہ دین کا، اب مرزائی جو ہے لبادہ دین کا، لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اذان ہمارے والی، نماز ہمارے والی، قرآن ہمارے والا، اور دین کا مذاق کر رہے ہیں، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے تو ظاہری حالت دیکھنی ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہوں۔ اور اسی طرح سیفی گروپ آ گیا، داڑھی ماشاءاللہ ہیں، اور عطر بھی لگایا ہوا ہے، اور پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہاں جی، اور مسجد کے اندر ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے ڈانس کیا جائے۔ اب نئی پود نے تو یہی سمجھنا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور بھی پتہ نہیں کتنے شعبے آ چکے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ ظلمات ہیں، جہالت ہے، دین کا مقابل ہے۔ اللہ پاک یہی تو حضور کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، باطل مذاہب سے جان چھڑا کر ایک اللہ کے راستہ پہ لے آئیں۔ اللہ کی شان، ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ گندم کی کاشتکاری کرو، پنجاب کے اندر کرو، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، اور اسی طرح بلوچستان میں کرو، اور ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ جب کاشتکاری کی جاتی ہے نا، اس کے ساتھ اضافی جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں۔ پہچان کر کے دیکھو، علاقے بدلے ہوں گے، پانی کا ذائقہ بدلا ہوگا، لیکن گندم کا رنگ ایک ہی ہوگا۔ چاہے جس علاقے میں چلے جاؤ، رنگ ایک ہوگا، لیکن پانی کے بدلنے سے، علاقے کے بدلنے سے جو اضافی جڑی بوٹیاں ہیں وہ رنگ برنگ تبدیل ہوگا۔ یہاں اور طرح کی، دوسرے علاقے میں اور طرح کی۔ تجربہ کر کے دیکھو، وہ کہتے اچھا یہ تیری کڑک دے وچ آئے اگی ودی، لیکن جیڑی کڑک میں گڈی ہے اسے اے نہ اسے تو کچھ ہو رہا۔ یہ بھی اسی طرح یاد رکھو، حق والے، توحید والے پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ ایک رنگ کے ہوں گے، اور باطل مذاہب والے ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، یہاں اور رنگ کا، وہاں اور رنگ کا، وہاں اور رنگ کا، وہاں اور رنگ کا ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ جو آدمی فوت ہوتا ہے 3 دن کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رسم کل خانی۔ اب چونکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان فوت ہوتے تھے تو 3 دن کے بعد اس طرح 7 قسم کے کھانے رکھ کر یہ جو اوپر ونڈ کے ختم پڑھا جاتا ہے، ہاں بھائی 2 ایتا تو پڑھ لا تاکہ پتہ لگے تو ہی آیا بیٹھا ہے، ہاں جی 4 ایتا تو پڑھ لا، اور بدبو بٹیریا چل 6 ایتا تو پڑھ، ونڈ کے پڑھتے ہیں۔ جو اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اور پھر سپیکر ماشاءاللہ آیا تھا، یہ تھوڑا سا اضافی جڑی بوٹی اگائی ہے۔ اب اسی کو دیکھ لو، آپ نے بھی جگہ جگہ کا پانی پیا ہوگا۔ سامعین سے بھی گزارش کرتا ہوں، میری باتوں پہ آپ کو غصہ تو آتا ہوگا، لیکن تنہائی میں سوچو، جنگ کے اندر بھی مسلمان فوت ہوتے ہیں، یہاں بھی کل خانی ہوتی ہیں، یہاں جو کل خانی جس رنگ سے پڑھی جاتی ہیں، ملتان چلے جاؤ رنگ بدلا ہوگا، بلوچستان چلے جاؤ وہاں رسم و رواج اور ہوگا، ہاں جی کسی اور علاقے میں چلے جاؤ رسم و رواج اور ہوگا، ہاں جی
اب دیکھو یہ اضافی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ قرآن میرے آگے پڑھا ہے، میں ایک دفعہ ملیشیا میں گیا تھا تو وہاں رمضان المبارک تھا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، ان بیچاروں کا حالانکہ مسلمان تھے لیکن ادھر بھی ملاوٹ تھی۔ میں قرآن آگے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر بچے ڈھول لے کر بیٹھے ہیں، اور بین باجے تو نہیں تھے، ڈھول تھے، ڈھول لے کر بیٹھے تھے، وہ بجا رہے تھے اور نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، اب اگر روکا جائے تم گستاخ ہو، تم نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اضافی خرافات جو ہے ان کو نہیں مانتے۔ اگر پڑھنا ہے تو ان کے بغیر پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو۔ 99% آج نعت خان گویے ہیں، 89 ہیں، سٹیج پہ آتے ہیں بند کمرے میں، پوری مشق مراسیوں جیسی کرتے ہیں، وہاں پریکٹیکل کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اسی طرح گلے سے آواز نکالتے، اسی طرح ہاتھوں کو ایسے لہرانا جیسے کنجریاں لہراتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیج پہ پوری رنگ اپنا۔ میں اگلے دن سن رہا تھا، میں اس کو کیا لگا، کم و بیش اس نے 10 منٹ یہی کہا ہے، رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم۔ وہ رم جم کرنے میں لوگوں نے کہا واہ بھائی کمال کا دیا، مجمع میں پتہ نہیں کتنے لوگ اٹھے، ہزاروں کے نوٹ انہوں نے برسا۔ اب اس سے پوچھو رم جم کا مطلب کیا ہے؟ ارے بدھو، اوے احمق، وہ تو کس کی تعریف کرنے کے لیے آیا؟ پھر سر سے لے کر پاؤں تک جو لباس پہنا یہود و نصارہ والا، مشابہت عورتوں والی، کہاں لوگ جا رہے ہیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ ظلمات ہیں، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، نور حق والا راستہ۔ میں کہہ یہ رہا تھا ہر زمانے میں بدلا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اس زمانے میں لوگ قبروں کو پوج رہے۔ وہ بھی اللہ کا غیر تھا، یہ بھی اللہ کا غیر ہے۔ وہ بھی اولیاء اللہ کے مجسمے تھے، یہ بھی اولیاء اللہ کی قبریں۔ سورۃ نور اٹھا کے دیکھو نا، ترجمہ پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے یہ جو 5 تن تھے نا، 5 تن، یہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شیش علیہ السلام ہے۔ اب دیکھو نبی کا بیٹا ہے، ان کے 5 بیٹے تھے اور اولیاء اللہ تھے، ان کی خانگاہیں تھیں، اور ان کے ناموں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو آیت نمبر 22 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 23 سورۃ نور 29واں پارہ، خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بزرگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اب معنی سنو، وہ جو قوم کے لوگ تھے، جو مشرک تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ان پیروں کا بھی ادب کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ جو پیر، 5 پیر، اب ان کا نام بھی بتا دوں دوبارہ، ابھی میں نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ ایک پیر کا نام کیا تھا؟ بد،
حضرت پیر واد صاحب، اب سمجھ آئے گی، حضرت پیر سواس صاحب، حضرت پیر یغوث صاحب، حضرت پیر یعوق صاحب، حضرت پیر نصر صاحب، سمجھ آئے گی، جھنگ میں آ جاؤ، حضرت پیر باؤ سلطان صاحب، حضرت پیر سیال شریف صاحب، حضرت پیر کروڑیا صاحب، حضرت پیر ماں بلی صاحب، اور جھنگ اور قریب بھی آ جاؤ، حضرت پیر بکھا صاحب۔ اب آ جاؤ، یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے عبادتیں کی ہیں۔ اب پیچھے چلے جاؤ، وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے بھی عبادتیں کی تھی، ہزاروں ہزاروں ان کے معتقد تھے، مریدین تھے، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کل من علیہا فان، اللہ کی جو مخلوق ہے ہر کسی کو فنا ہے، وَيَبْقَى، اگر بقا ہے تو ایک اللہ کو بقا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے۔ تو یہ 5 بزرگ کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے، نبی کی اولاد تھے، اللہ اللہ سکھاتے تھے، ان کی وفات ہو گئی، عبادت خانے لوگوں نے بند کر دیے۔ کیوں؟ پیار اتنا تھا، پیار اتنا تھا۔ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، ان کو کہنے لگا میں تو صلاح مشورہ دیواں، چنگا صلاح مشورہ دیواں۔ اب ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، انسان کی شکل، انہوں نے کہا بھائی بابے اور یہ بزرگ صلاح مشورہ پہ دے دیں جی دسو اے تسا مڑ اپنے خان گاواں مدرسے بعد کیوں کی تھی بدل؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اولیاء فوت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھو، اگر وہ آتے ہی اللہ کے راستے سے روکتا، کون یہ بات سنتا؟ کون بات سنتا؟ اب دیکھو، وہ اللہ کے راستے کی وہ شیرہ لگا رہا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ لوگ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو مرزائی بورے ہیں، دیکھتے نہیں چناب نگر میں مفت علاج کرتے ہیں۔ یہ شیرہ ہوتا ہے، شیرہ، ہاں جی، تھمسانے کا ایک جال ہے۔ اللہ کے بندے چاہے مفت علاج کریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، تم اس جال میں کیوں پھنستے ہو؟ 4 پیسوں کے پیچھے تیرا ایمان ختم کر رہے ہیں۔ اب جب تم واپس آتے ہو، جس زبان سے تم نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعریف کرنی ہے، اس زبان سے نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، مرزائی بڑے چنگے تھے۔ انجھے لوگ آتے مرزائی خراب۔ اب دیکھو، وہ مرزائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، تو 2 روپے دی پیرا ڈال گولی تینوں مفت ملی ہوگی، تعریفاں دے تو بان دیتے۔ انسان خود سوچے، غور تو کرے، یہ سارے ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، شیطان شیرہ لگا رہا ہے، کھولو جی کھولو، دروازے کھولو، خانقاہیں کھولو۔ یہ ہمارا دل نہیں کرتا، رونا آتا ہے، رونا آتا ہے، ہم کیسے جائیں؟ ایک یہاں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، مسجد حق نواز شہید میں مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو جنہوں نے دیکھا ہے، اب وہ نہیں آتے ہیں۔ جنہوں نے اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو دیکھا ہے، وہ اب نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے، کہاں وہ اور کہاں یہ لوگ۔ یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، محبت کی بات کر رہا ہوں، کتنی محبت ہو جاتی ہے تو خود اندازہ لگاؤ ان کو کتنی محبت ہوگی۔
اتنی محبت تھی، وہ کہتے تھے رونا آتا ہے، لیکن شیطان نے بوڑھے آدمی کی شکل میں ایسے ورغلایا، کہنے لگا کھولو، ایک کام تو تم کر سکتے ہو، ایسے کرو، ان کے چہرے کے نقش و نیم تو تمہیں یاد ہے، جاؤ جا کر پتھر لے آؤ اور مصور کو بلاؤ، اس کو کہو ویسی تصویر پتھر پہ کھینچے جس طرح ہمارے بزرگ تھے۔ اب بزرگوں کا پتھروں کے اوپر ویسے ڈھانچہ، ویسے تصویر، ویسے خاکہ بنا دیا۔ شیطان کہنے لگا ان کو وہاں وہاں رکھو جہاں جہاں وہ ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے۔ لوگ کہنے لگا بابا بڑا چنگا یار، سانو چون مت لینا پیا، چلو مدرسہ دا آباد ہوندا ہے، خانقاہاں تے کھلدیاں پئی، یہ نہیں پتہ تانوں سٹیندا کیڑے کھوہ وچ پیا۔ اللہ کی شان، لوگوں نے ایسا ہی کیا، پتھروں کی مورتیں بنا لی، بابوں کی تصویریں بنا لی، انہی جگہ پہ رکھ، اور پھر آ کر کیا کرنے لگے؟ یہی ذکر کرنے لگے۔ کون سا؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ کون تھے؟ مومن تھے، مسلمان تھے، اس لیے تو پھر اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اور لگا کون رہا ہے؟ شیطان۔ یہ واضح اندھیرے والے مذاہب والے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں، یہ نہیں پتہ پھر سجی بکھا کے دے مرے دے کھبی ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، جب لوگوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر، دروازے کھل گئے، مرکز آباد ہو گئے، بابے اوری پھر آ گئے، بڑے بے ادب ہو، بڑے گستاخ ہو۔ او بھائی ادھر بیٹھے ہو، کتنا دور بیٹھے ہو، وہ ان کے قریب آؤ۔ تم اس وقت اپنے بزرگوں کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، ان کے قریب آؤ۔ یہ بزرگ کا جو ہاتھ ہے نا پتھر کا بنا ہوا، اس کو چومو، اس کو تھوڑا چومنا ہے، یہ تو تصور کرنا ہے، اصل میں تو ان کو چومنا ہے۔ بات چومنا شروع کر دیا۔ پھر وہ بات کی جو آج کل جھنگ کے اندر عام ہے، کیا؟ انہاں محنتاں کیتی ہوئیاں، اے پہنچے ہوئے ہیں، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں، انہاں دے ذریعے تا سانو خدا ملیا، چلو انہاں نو سجدہ کر لگی، اسا انہاں نو تھوڑا کر، اسا انہاں نو تھوڑا، وہ اسی تا خدا نو کرنا ہے۔ یہ اس وقت شیطان نے یہ شیرہ لگا کے، یہ جال میں پھنسا کے یہ پٹی پڑھائی۔ آج بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ دیکھو وہ بھی اولیاء تھے، یہ بھی اولیاء ہیں، ان کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، عقیدہ وہی ہے، اسا انہاں نو تھوڑا کریں دے پے، اسی تاں خدا نو کریں دے آئیں، اے تا اولیاء ہن، اے تا پہنچے ہوئے ہن، انہاں بڑیاں محنتاں کیتی ہوئی ہن، انہاں دی خدا مڑیندا نائی تے ساڈی ساڈی سندا نہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ان پیروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اے نوح جی اللہ، فرمایا دیکھو بندے تو میرے ہیں لیکن راستہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ۔ اور آگے سے وہ کیا کہنے لگے؟ اے نوح ہون تا ساڈی رگ رگ وچ انہاں پتھراں دی، انہاں مورتیاں دی محبت پی گئی، ہون تا روح نکل سکتی ہے انہاں دا اعتقاد۔ اس واسطے علماء فرمائندے بڈھیاں نو ایک باری کچھ نہ آکھیا کرو، انہاں دی رگ رگ کے شرک بڑھیا پیا، نوجوان نسل جلدی قائل ہوندی، انہاں سے پہلے محنت کرو۔ بڈھا کوئی اکا دکا ہوئے ہدایت والا راہ تے آ جاوے، نہیں تا او پرانی ہڈی ہوندی ہے، الٹا رکاوٹ بنتا ہے۔
یہی بات انہوں نے کہی، ساڑی رگ رگ کے جو انہوں دا اعتقاد آ گیا۔ اب خود دیکھو، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، الہ دی جمع آلہہ، خداواں، یہ خدا کون تھا؟ اللہ۔ اب وہ کیا اتنے محبت میں غلو کر رہے ہیں، ان کو خدا بنا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں کیا مطلب؟ جو حق جو حصہ ہم نے اللہ کو دینا تھا ہم ساتھ ان کو دیتے ہیں۔ آج بھی تو اسی طرح اللہ کی شان لطیفے کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ کل ایک دکان پہ ایک آدمی کھڑا تھا، میں نے کہا یار میرا چینل سبسکرائب کر، کہنے لگا میں نہیں کرتا۔ اب مجھے انداز ہو گیا اس کی باتوں سے یہ پیروں کا پجاری ہے۔ میں نے کہا واسطہ سیاہ شریف آکے ہوں تو اجی واسطہ پایا ہے ان میں ذبح ہو گئی سب پچھنٹ اورا کر میں تیرا چینل سبسکرائب کر۔ یعنی اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی پیروں سے محبت ہے۔ میرے ساتھ ایک دو اور بھی کھڑے تھے، بعد میں ہنسنے لگے، یار تاریخ تینوں بڑا تجربہ ہے۔ میں نے کہا دیکھ اتنا اللہ سے ان کو پیار نہیں ہوتا جتنا پیروں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ فرمایا قوم نوح نے جواب حضرت نوح علیہ السلام کو کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو۔ ہاں کیڑی ہے پتھرہ دیا مورتیاں تشبیح دیتی ہوئی انہا پیرا نال تے اے بھی تا قبرہ ہیں تشبیح دیتی ہوئی یہ بیچ جڑے پیر انہا پیرا نال۔ ایو فرق ہے او کھلوتیاں مورتاں نے پہیاں مورتاں ہیں۔ یہ دیکھو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو، نہیں چھوڑیں گے کس کو؟ توجہ کرو، ہاں ایک دوئے نو مڑا دے پہ اوے پکے روے آئے آئے دی گال نہ سنے آئے جب آج کہا باپ بھی آیا بتائیے باپ بھی یہ دی گال نہ سنے آئے بچوں۔ یہ بھی ایک دوسرے کو کہنے لگے بعض و نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَذَرُنَّ، نہیں چھوڑنا کس کو؟ توجہ کیجئے، ود پیر صاحب نہیں چھوڑنا، وَلَا سُوا، نہ سوا پیر صاحب نو چھوڑنا ہے، وَلَا یغوثا، اس دور دبی غوث آئی ہوئی آج دبی غوث ہے، وَلَا یغوثا، نہ غوث پیر صاحب نو چھوڑنا ہے، وَیعوقا، نہ یعوق صاحب نو چھوڑنا ہے، وَنَسْرَا، نہ نصر صاحب نو چھوڑنا ہے۔ اے پانچ تنی اتھے بھی ہوندے آن، اے پانچ تنی اتھے بھی ہوندے آن، حیران کی۔ لیکن اللہ پاک ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، ہے کاش کے لوگوں کو سمجھ آئے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں انہوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہے چاہے کوئی اولیاء ہو، فرمایا وہ گمراہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، فرمایا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرے کو بعض و نصیحت کرتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ ایک دوسرے وہ انہوں نے گمراہ کیا تھا، فرمایا وہ تو گمراہ لوگ تھے، فرمایا ایک دوسرے کو بعض و نصیحت کرتے تھے۔ خود اندازہ لگاؤ
اور جو حق کا راستہ، حق کی دعوت دیتا تھا، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، جو حق کی دعوت دیتا تھا اس کو پتھر مارتے تھے، اس کو آج بھی جو مولوی صاحب حق کی بات بتاتے ہیں اس کے لیے سہولیات نہیں ہوں گی، اس کی مٹھی گرم نہیں ہوگی، اس کے لیے کپڑے نہیں آئیں گے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب عیدہ گزرے تک تک کوئی نہیں سوٹ دیتا، بھلا مینو سوٹ کون دے وے؟ سوٹ تو انہوں ملنے جنہ ملاوٹی دین پیش کرنا ہے۔ کدی کسی چور بھی تھانے دار دی تعریف کیتی ہے؟ اگر چور تھانے دار دی تعریف کرے تو انجے جان وہ تھانے دار جی کتی چور نہ رلی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ او یہ مخلص انصاف والا تھانے دار نہیں تو چور کدی تعریف تھانے دار دی تے جیڑا مشرک ہے وہ حق والے مولوی دی تعریف نہیں کرے گا، تے جے دی تعریف کرے مشرک وہ انجے جان جی میں او ہے انجے اے ہے، زیادہ وضاحت میں نہیں کرے گا، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا 3 عادات ہیں مشرک کی۔ اللہ نے یہ اس زمانے کی بات کی ہے مکہ کی جو مشرک تھی، لیکن آج کے مشرک کو دیکھ لو، لیکن نقشہ وہ کھینچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 3 عادات ہوتی ہیں مشرک۔ پہلی عادت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھتے ہیں، آج بھی دیکھ لو۔ دوسری عادت جہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہیں آئیں گے، دوسری عادت یہ ہے کہ اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لیے اللہ کے راستہ سے روکیں گے، اللہ کا جو خالص راستہ ہے اس سے خود بھی رکیں گے، لوگوں کو روکیں گے۔ تیسری عادت قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کریں گے، یعنی قرآن کے صحیح نہج پہ نہیں جانا۔ اس لیے تو بعض مساجد میں کچھ وہ روٹیوں والے گوگے لین والے جڑے مولوی ہوتے ہیں قرآن نہ پڑھو، کیا مطلب؟ جب قرآن پڑھیں گے ہدایت آئے گی، جب ہدایت آئے گی نہ ہدایت تیجا، نہ ساتا، نہ چالیا، نہ گوگا، نہ موگا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ قرآن دے نیڑے نہ جاؤ، قرآن ہر کوئی نہیں سمجھے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کم و بیش 10,000 سے زیادہ مساجد ہیں جھنگ کے اندر، لیکن درس قرآن زیادہ زیادہ 10 مساجد ہیں، وہ بھی تلاش کرنے سے، نہیں تو درس قرآن کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا جب مولوی صاحب درس قرآن دے گا وہ حق مسئلہ بتائے گا، اس کی خدمت کوئی نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھ لو، جو روٹی بھی ہوٹل سے خرید کر کھائے، جو پانی پینے کے لیے گھر سے پانی بھر کے لے آئے، کبھی کسی کو توفیق ہوئی ہے کہ قاری صاحب کی خدمت کر دے؟ پتہ مجھے بھی ہے، میں آج درس قرآن چھوڑ دوں توبہ استغفر اللہ، فراوانی ہوگی، خدمت ہوگی، وہ جی آؤ کسی موٹر سائیکل کار حاضر ہے، لیکن جو حق بولے گا اپنے بھی مخالف ہوں گے۔ یہ نہیں ہو رہے، اصل شیطان ان کو کر رہا ہے۔ یہ تو ایک برتن ہے، یہ تو ایک گاڑی ہے، شیطان ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ کون ہے جو سیدھے راستے پہ آ جائے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔